ناظرین، اس وقت ہم آپ کو ایک بہت بڑی خبر دینے جا رہے ہیں دنیا کی۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک بہت ہی بڑی اپڈیٹ ہمارے پاس جو آئی ہے، ابھی ہمیں وصول ہوئی ہے ایران سے، وہ یہ ہے کہ مجتبی خامنائی، جو کہ آیت اللہ خامنائی کے بیٹے ہیں اور اس وقت ملک کا چارج سنبھال چکے ہیں ایز اے سپریم لیڈر کے طور پہ، ان کا پہلا آڈیو بیان اس وقت منظر عام پہ آ چکا ہے۔ اور انہوں نے اپنے اس آڈیو بیان میں کیا کہا ہے، یہ اب آپ جانیے گا۔ مجتبی خامنائی نے آڈیو بیان میں پوری دنیا کو یہ میسج دے دیا اور خاص طور پہ امریکہ اور اسرائیل کو، اور یہ کہا ہے کہ آبنائے ہرمز بند رہے گی۔ ایران نے آبنائے ہرمز بند کر دی ہے اور یہ کہا ہے کہ آبنائے ہرمز نہیں کھلے گی۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آبنائے ہرمز کیا ہے۔ آبنائے ہرمز وہ ایک 20 کلومیٹر کی سمندری راستہ ہے، تقریباً 20 کلومیٹر کا یہ چوڑا جو راستہ ہے، جہاں سے پوری دنیا کا 20% تیل اور گیس جو ہے وہ گزرتی ہے، اور یہ ایران کے کنٹرول میں ہے۔ ایران نے یہ کہا ہے، مجتبی خامنائی نے یہ کہا ہے کہ امریکہ پہ پریشر بنانے کے لیے، اسرائیل پہ پریشر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ بند رہے گی اور کوئی بھی جہاز یہاں سے نہیں گزر سکتا۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ امریکن جو نیوی ہے وہ جو ہے بحری جہازوں کو تحفظ فراہم کرے گی، لیکن ایک اور انٹرسٹنگ خبر ہمارے پاس آئی ہے، وہ یہ ہے کہ امریکن نیوی نے بھی، امریکن بحریہ نے بھی جو تیل برادر جہاز ہیں، بڑے بڑے بحری جہاز ہیں جو کارگو کے ہیں، جو تیل، آئل، پیٹرول، ڈیزل لے کر جاتے ہیں، ان کو کسی قسم کا تحفظ دینے سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ امریکن فوجیوں کو بھی اپنی جان پیاری ہے اور جو ٹرمپ ہیں وہ اس وقت شدید پریشان ہیں۔ 3 ایسے جہاز ہیں جنہوں نے، جو بحری جہاز ہیں، انہوں نے آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ایران نے خلیج میں تینوں تیل برادر بحری جہازوں کو نشانہ بنا دیا ہے۔ ایران کے پاس کچھ ایسی کشتیاں ہیں ناظرین، جو کہ خودکش کشتیاں ہوتی ہیں، جو بغیر کسی آپریٹر کے جو ہیں وہ چلتی ہیں۔ وہ تینوں جا کے انہوں نے وہ جو ٹکرائی ہیں، اس میں ایک امریکن بحری جہاز تھا، ایک چائنا کا شاید سننے میں آیا بحری جہاز ہے، اور ایک یونانی بحری جہاز ہے۔ تینوں جہازوں کے ساتھ وہ کشتیاں ٹکرا دی گئی ہیں اور تینوں سے بہت زیادہ دھواں نکل رہا ہے، ان میں آگ لگ چکی ہے اور دنیا جو ہے وہ پریشان ہے۔ اس کے علاوہ عراق کے اندر ایک بیس، عراق کے اندر قصر جو ہے، وہاں پہ بھی کئی آئل ٹینکرز کو نقصان پہنچا ہے، اور ایران نے آبنائے ہرمز کے پاس بھی 3 جو ہیں وہ بحری جہازوں کو نشانہ بنایا ہے، جس میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ امریکہ کا ہے، ایک چائنا کا ہے اور ایک گریس کا ہے۔ ایران میں اس جنگ کے باعث ٹریول اینڈ ٹورزم کا نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے، $600 ملین۔ ناظرین، کیا آپ یقین کر سکتے ہیں $600 ملین؟ اور ناظرین، ایک اور بات، آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ اینڈ میں آپ کو کچھ اہم ایسے حقائق بتاؤں گا جو آپ سن کے حیران ہوں گے۔ اگر آپ ان حقائق کو جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے۔ ٹریول اینڈ ٹورزم کے مطابق ایران میں جو جنگ چل رہی ہے، اس جنگ کے باعث $600 ملین کا نقصان ہو رہا ہے۔ ورلڈ ٹریول ٹورزم کونسل نے یہ رپورٹ جاری کی ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو بات بتائیں کہ سعودیہ کی وزارت دفاع نے یہ ایک خبر جاری کی ہے کہ انہوں نے حال ہی میں 18 جو ہیں وہ ڈرونز جو ہیں وہ انہوں نے تباہ کر دی ہیں، اور اسرائیل نے بیروت میں، لبنان میں ایک جو ہے بنازاہیہ ایک شہر ہے، وہاں پہ انہوں نے حزب اللہ کے خلاف بہت بڑے پیمانے پہ آپریشن شروع کیا ہے، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہ وائٹ فاسفورس کا بھی استعمال کر رہے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں، وائٹ فاسفورس جو ہے اسے دنیا میں جو ہے ممنوع قرار دیا گیا ہے، اور یہ جنگی جرائم میں سے ایک آتا ہے، کیونکہ وائٹ فاسفورس بہت ہی برے نتائج جو ہے وہ مرتب کرتا ہے۔ اگر کسی کے اوپر لگ جائے، گر جائے، تو اسے یوں آرام نہیں آتا، سکن برن شروع ہو جاتا ہے، اور وہ تکلیف میں چلاتا ہے، چیختا ہے، اور یہ تکلیف اس کی دنوں تک نہیں بلکہ کئی سالوں تک محدود ہوتی ہے۔ مجتبی خامنائی کا جو بڑا ایک اعلان ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے جو ہے آبنائے ہرمز کو کسی صورت میں نہیں کھولنا۔ ٹرمپ نے یہ پہلے اعلان کیا تھا، اگر ایران آبنائے ہرمز کو بند کرتا ہے، اسٹریٹ آف ہارموز کو، تو ہم 20 گنا طاقت سے حملہ کریں گے۔ شروع میں تو یہ دھمکی جو تھی، لگتا تھا کہ
کام کرے گی لیکن بعد میں فیل ہوگی، اور اس وقت آئل یا پیٹرول کا جو پر بیرل کی قیمت ہے وہ $100 پر بیرل پہ پہنچ چکی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بڑی ایک اہم بات بتاؤں کہ عمان کے اندر بھی جو تنصیبات ہیں آئل کی، وہاں پہ بھی ڈرون کے ذریعے حملہ کیا گیا ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہاں پہ بھی آگ بھڑک اٹھی ہے، اور وہاں پہ بھی اس وقت جو آئل ریفائنریز ہیں وہ بند ہیں۔ اور ایک اور خبر کہ جتنے بھی آئل کے شپ کے بڑے بڑے کارگو جہاز ہیں، انہوں نے ان 3 جہازوں کا حشر دیکھنے کے بعد اب آگے اسٹریٹ آف ہارموز سے گزرنے کی بجائے وہ یو اے ای کے ہی جو ہے وہ ساحل پر لنگر انداز ہو رہے ہیں، اور ایک خبر کے مطابق وہاں پہ بے تحاشا بحری جہازوں کی جو ہیں وہ قطاریں لگ چکی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ایک اور بات ہے وہ یہ ہے، انٹرنیشنل جو انرجی ایجنسی ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم تاکہ دنیا میں پیٹرول کی قلت نہ ہو، ہم 40 کروڑ بیرل جو ہے وہ پیٹرول جو ہے وہ ایشو کر رہے ہیں تاکہ وہ دنیا میں ملکوں کے کام آئے، اور اس میں سے 20 کروڑ بیرل جو پیٹرول ہے وہ امریکہ کا ہوگا۔ اور اس کے اندر میں آپ کو ایک اور اہم بات سے آگاہ کرتا چلوں کہ جو کہ ایران کے اندر میراب شہر میں جو بچیوں کے اسکول پہ دھماکہ ہوا تھا، 168 بچیاں جس میں ماری گئی ہیں، امریکہ کے جو جنرل ہیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو ولاگ کے اینڈ میں یہ اہم اور لازمی بات بتاؤں گا، اور میں اپنے وعدے کے مطابق ایمانداری سے رپورٹنگ کرتے ہو آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، یہ میں بات آپ کو 100% پورے یقین سے کر رہا ہوں، اور میں وہ واحد جرنلسٹ ہوں ڈیجیٹل جو پوری دنیا میں سب سے پہلے یہ خبر بریک کر رہا ہے۔ وہ کیا؟ امریکہ کے سابق کمانڈر جنرل ڈیوڈ پیٹریاس جو ہیں، یہ امریکی سینٹرل کمانڈ کے جو ہیں وہ کمانڈر رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو حملہ میراب پہ ہوا ہے وہ 100% امریکہ نے ہی کیا ہے، کیونکہ ٹام ہاک میزائل دنیا میں ہمارے پاس ہیں، اور جو ملبے سے میزائل ملے ہیں میراب سے ان کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے ٹام ہاک میزائل میڈ ان یو ایس اے۔ یہ جو ہیں سابق کمانڈر ہیں، اور یہ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سابق کمانڈر رہے ہیں۔ یہ نام یاد رکھیے گا ناظرین، جنرل ڈیوڈ پیٹریاس، ان کی بہت سی خدمات ہیں امریکہ کے لیے۔ انہوں نے یہ بات کنفیشن کیا ہے، اعتراف کر لیا ہے کہ ٹام ہاک میزائل صرف اور صرف امریکہ کے پاس ہیں، اور یہ حملہ امریکہ ہی نہیں کیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس پرانا ڈیٹا تھا، کیونکہ پرانے ڈیٹے کے مطابق یہ جو بلڈنگ تھی یہ ایرانی نیوی کی، ایرانی بحریہ کا حصہ تھی، اور اب یہ سکول بن چکا تھا، تو امریکہ کے پاس نیا ڈیٹا نہیں تھا۔ اور ٹرمپ جو ہے انہوں نے ایلیگیشن لگایا تھا پہلے ایران پہ، لیکن ٹرمپ اس وقت بکلاہٹ کا شکار ہیں، کیونکہ ان کے اپنے ہی جنرل ڈیوڈ پیٹریاس نے یہ کنفیشن کر لیا ہے کہ یہ جو 168 بچے مارے گئے ہیں اس کا ذمہ دار صرف اور صرف امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ اسرائیل نے ایران میں نیوکلر فیسلٹی کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ اس سے پوری دنیا میں جو ہے جنگ، وہ تیسری عالمی جنگ کی طرف دنیا کو دھکیلا جا سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل نے اس وقت ایران میں نیوکلر فیسلٹی کو نشانہ بنایا ہے، تہران میں۔ تلکان جو ہے انہوں نے کہا تلکان ہے اور تہران میں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ سرجیکل سٹرائکس کر رہا ہے اور اپنے اہداف حاصل کر رہا ہے، اور وہ صرف جو ہے ان کی جو بیسک جو مین فیسلٹیز ہیں ایران کے اندر، اسرائیل جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے ہٹنگ کر رہا ہے، اور اس طرح سے جہاں جہاں پہ انہیں لگتا ہے کہ اہم اہداف ہیں وہ جو ہے ان کو ہٹ کر رہا ہے۔ اور ایک میں اور بات بتاتا چلوں کہ بہت سارے جعلی اکاؤنٹس پہ اور بھی بہت سارے جو امریکنز یا باہر کے دوسرے بڑے اخبار ہیں، بڑے نیوز پیپرز ہیں، وہ مجتبیٰ آیت اللہ خامنائی کے خلاف ایک فیک پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان کی جائیدادوں کے بارے میں، ان کی پراپرٹی کے بارے میں۔ لیکن ناظرین یہ میں آپ کو اہم بات بتاؤں کہ جو ہے آیت اللہ علی خامنائی جب وہ شہید ہوئے، جب ان کی اسیسینیشن ہوئی، تو اس کے بعد سے ایران جو پہلے مختلف جو ایران کے اندر ایک رجیم چینج کی سازش ہو رہی تھی، امریکہ جس کو ایک جو ہے وہ سپانسر کر رہا تھا، وہ سازش پوری طرح سے ناکام ہوگی رجیم چینج کی، اور جو ایران کے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے متحد ہو گئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے ایران بٹا ہوا نظر آ رہا تھا، لیکن اب وہ سارے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، اور ان کی جو سپریم کونسل تھی انہوں نے
मुज्तबा आयतुल्लाह खामनाई को एक रेजिलियंस के तौर पे, एक जिसे कह लें कि एक रिबटल के तौर पे अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप जो सदर हैं उनकी ज़िद में यहाँ का जो है वो सुप्रीम कमांडर मुकर्रर किया है, क्योंकि वो मौरूसियत पर यकीन नहीं करते, लेकिन अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए, अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप को झुकाने के लिए, उनको गंदा करने के लिए उन्होंने मुज्तबा खामनाई को अपना सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया है। नाजरीन, एक और अहम बात, एक बड़ी अहम बात है जो मैं इस प्लेटफॉर्म पे अपने इस व्लॉग में बहुत सारे लोगों को समझाना चाहता हूँ। वो पूछ रहे हैं जंग कब तक चलेगी और क्या होगा। इसके ऊपर जो ईरान के सदर हैं उन्होंने ये कहा है, परवेज, उन्होंने ये कहा है कि देखें, जंग कब ख़त्म होगी इसका फ़ैसला अमेरिका के हाथ में नहीं है, अब ये फ़ैसला ईरान करेगा, क्योंकि ईरान इस पे बहुत ज़्यादा जो है गमज़दा भी है, दुख में भी है और तैश में भी है, क्योंकि उनके सुप्रीम कमांडर की शहादत हुई है। ईरान के सदर का ये कहना है कि हम जंग बंदी के लिए तैयार हैं अगर अमेरिका जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे, दूसरा परमानेंट पीस की तरफ आए, सीज फायर की तरफ नहीं, और तीसरा कोई एक ऐसा गारंटर हो जो हमें इस बात की गारंटी दे कि अमेरिका ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि पहले भी मज़ाकरात के अंदर ही उन्होंने आयतुल्लाह खामनाई को शहीद कर दिया था। ये तीन बातें जो हैं, जो ईरान के सदर हैं परवेज, जो ईरान के सदर हैं उन्होंने ये कहा है कि हमें ये एक गारंटर भी चाहिए जो तहफ़्फ़ुज़ दे और इस बात को यकीनी बनाए कि अमेरिका दोबारा से ये जो है साजिश के ज़रिए से ये नहीं करेगा और एक परमानेंट पीस की तरफ जो है वो जाएगा। और उन्होंने, मुज्तबा खामनाई ने एक बात बड़ी अहम की है, वो ये है कि स्टेट ऑफ हार्मुज़ बंद रहेगी, क्योंकि जब तक ये बंद रहेगी अमेरिका पे प्रेशर बना रहेगा और जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, मशरिक़ वस्ता में जितनी कंट्रीज़ में अमेरिकन बेसिस हैं, जब तक वो वहाँ से अमेरिका अपने फ़ौजी नहीं निकाल लेता, अपनी बेसिस खाली नहीं कर लेता, ये हमले जारी रहेंगे इन बेसिस के ऊपर, चाहे वो होटल्स में जाके छुपें, और वो होटल्स में छुपने से सिविलियन नहीं हो सकते। ये अब्बास अराग़ची जो डिप्टी जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने ये बात की थी, और मुज्तबा खामनाई के मुताबिक उनका ये ऐलान है कि स्टेट ऑफ हार्मुज़ बंद रहेगी। अगर स्टेट ऑफ हार्मुज़ बंद रहती है तो पूरी दुनिया में तेल की किल्लत हो जाएगी, लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा रशिया को हो रहा है, क्योंकि रशिया अपना ऑयल और गैस जो है वो पूरी दुनिया को ऐसे ही है जो वो बेच रहा है। एक और बड़ी अहम बात जो ये जानना चाहते हैं, जैसे मैंने अपने नाजरीन को कहा था कि एंड में व्लॉग की तरफ मैं कुछ बहुत अहम बातें उन्हें बताऊंगा, वो ये है, देखिए जो जंग है, इस जंग का ये कब तक जारी रहेगी। ईरान के पास डिफेंस एनालिस्ट के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, इस बात को आप कंफर्म कर सकते हैं, ईरान के पास 80,000 ड्रोन मौजूद हैं और 8,000 मिसाइल्स मौजूद हैं। देखें, अब जंग एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है। ये जंग का तकरीबन दूसरा फेज़ चल रहा है। पहला फेज़ था अमेरिका का रजीम चेंज, उसमें अमेरिका नाकाम हो गया। उन्होंने सोचा था हम रजीम चेंज करेंगे और रज़ा शाह पहलवी के बेटे को दोबारा से रज़ा शाह पहलवी के बेटे को ले आएंगे ऐसे पपिट हुक्मरान के तौर पे, लेकिन वो फेल होगी बात, और रेजिलियंस बहुत ज़्यादा हुई और मुज्तबा खामनाई आ गए और ये गेम पड़ गई उल्टी अमेरिका और इसराइल को। और दूसरी बात देखें, ईरान के पास 8,000 मिसाइल हैं, 80,000 ड्रोन हैं, और ईरान ने इन दिनों में देखें अपने मिसाइल के ऊपर बहुत काम किया है। ईरान की जो मिसाइल की स्ट्रेटजी है जो उनकी, वो ये है कि उनकी मिसाइल की जो मैक्सिमम रेंज है वो 2500 किलोमीटर है, सुपरसोनिक मिसाइल हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा तेज़ सफ़र करते हैं। और इज़राइल देखें, इज़राइल के आयरन डोम सिस्टम बुरी तरह से नाकाम हो गया, फेल हो गया, और कई सहाफ़ियों ने ये रिपोर्टिंग की है इज़राइल के अंदर जाके कि लोग बंकर्स में भी जो हैं वो मर रहे हैं, और बहुत सारे लोग तो तल अबीब एयरपोर्ट पे जाके हंगामा बर्पा कर रहे हैं यहूदी कि हमने यहाँ से निकलना है। तो इज़राइल के अंदर पूरी तरह से एक सेंसरशिप है, वो अपने लोगों को कोई तस्वीर, कोई वीडियो जारी नहीं करने देते। लेकिन बहरहाल कुछ इंडियन सहाफ़ियों ने ये जो है वो जुर्रत भी की है और कुछ वीडियोस शाये की हैं बंकर्स में जाके, जिनमें उन्होंने बताया है जी ये जो लोग हैं ये सारे छुपे हुए हैं, डरे हुए हैं। अच्छा, मैं आपको जंग की बात बता रहा था कि अमेरिका के पास जो मिसाइल हैं, जब ईरान कोई भी ड्रोन छोड़ता है, जैसे शहीद ड्रोन है, शहीद ड्रोन की लागत आती है 20 से 30,000 डॉलर, नीची प्रवास करता है, रडार की नज़रों में नहीं आता। डिफेंस एनालिस्ट के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक अहम मालूमात है, ये आप ध्यान से सुनिएगा। शहीद जो ड्रोन है, शहीद ड्रोन 20 से 30,000 डॉलर लागत,
نیچی پرواز ریڈار کی نظروں میں نہیں آتا، 200-250 کلومیٹر پر گھنٹہ کی سپیڈ، 2500 کلومیٹر تک رینج. یہ ایک بہت خودکش جو ایک ہے ڈرون ہوتا ہے، سیدھا جا کے حملہ کرتا ہے. کویت کے اندر بھی جو بیسس میں جب اس نے حملہ کیا تھا تو 6 امریکن فوجیز تھے، وہ مرے تھے امریکن فوجی، اور تابوت پھر امریکہ میں گئے تھے. تو دیکھیں امریکہ جب ہے یا اسرائیل جب ان کو روکتا ہے تو ان کے پاس پیٹریاٹ بیلسٹک میزائل ہیں جن کی لاگت آتی ہے $10 لاکھ سے لے کے $40 لاکھ. تو دیکھیں یہ ایک بہت بڑا فرق ہے کہ $10 لاکھ سے $40 لاکھ تک جو لاگت آتی ہے، اور یہ ایک میزائل نہیں ہوتا جو ڈرون کو ہٹ کر دے، 3-4 میزائل چھوڑے جاتے ہیں. مطلب کہ امریکہ کا نقصان ہو رہا ہے $1 کروڑ کا، اور ادھر سے $20-30 ہزار ہے. امریکہ اگر اس میزائل کو انٹرسیپٹ کرتا ہے تب بھی فائدے میں ہے، اگر نہیں انٹرسیپٹ کرتا تب زیادہ نقصان میں، کہ میزائلوں کا بھی نقصان ہوا، $1 کروڑ بھی ضائع ہوئے، اور ادھر سے کچھ ہٹ بھی نہ ہوا. لیکن اسرائیل جو ادھر سے ایران ہے، ایران کی ڈرون کی ٹیکنالوجی اتنی اچھی ہے کہ اس نے ایک دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے کہ $25-30 ہزار سے یہ امریکہ کا $1 کروڑ کا نقصان کر رہا ہے. اور ایک بات میں اور یہ بتاؤں کہ اس وقت امریکہ کے پاس جو پروڈکشن ہے پیٹریاٹ میزائل کی، ان کی تیاری کی، وہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے. وہ سال میں کوئی 800 یا 1000 میزائل بنا سکتے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ہتھیار بنانے والی کمپنیوں کے ساتھ بھی امریکہ میں ایک میٹنگ کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنی پروڈکشن تیز کریں. تو دنیا حیران ہے کہ ایران نے اس طرح سے ان کو وقت ڈال دیا ہے امریکہ کو اور اسرائیل کو. اور کچھ اطلاعات آ رہی ہیں جو ابھی تک کنفرم نہیں ہوئیں، وہ یہ ہے کہ بینجامن نیتن یاہو اور ان کے بھائی جو ہے وہ ایک ممکنہ سٹرائک میں مارے جا چکے ہیں یا زخمی ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ایسی اطلاع کنفرم نہیں ہوئی، نہ ہی انہوں نے اس کے بعد آ کے میڈیا پہ کوئی بیان دیا ہے. تو ابھی یہ ہمارے پاس صرف جو ہیں یہ مفروضات ہیں، ہائپوتھیسز ہیں، اور یہ رومرز ہیں کہ شاید وہ مارے جا چکے ہیں. اچھا، تو میں آپ کو ڈیفنس کی بات بتا رہا تھا کہ 4500 ابھی تک سٹرائکس امریکہ اور اسرائیل نے کی ہیں. تقریباً 2000 لوگ مارے جا چکے ہیں ایران کے، 200 سے زائد اس میں بچے ہیں، عورتیں ہیں. اور جو ایران نے جوابی سٹرائکس کی ہیں وہ تقریباً 3500 سٹرائکس ہیں. اور ایران کے پاس ابھی 8000 میزائل پڑے ہوئے ہیں. اور ایک اور اطلاع ہمارے پاس آئی ہے، ابھی اس کو کنفرم نہیں کر سکتے لیکن بتا رہے ہیں کہ ایران کے پاس جو خودکش کشتیاں ہیں جو کہ بارودی سرنگیں بچھاتی ہیں سمندر میں، ان کا بھی ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے. گو کہ امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں ہم نے ایران کی ساری کشتیاں تباہ کر دی ہیں، لیکن یہ بات اب جھوٹ معلوم ہوتی ہے. اگر یہ حقیقت ہوتی تو امریکہ کے جو کارگو کا جہاز تھا جو تیل لے کے آ رہا تھا، بیری جہاز، اس میں آگ نہ لگتی، چینی جہاز کو آگ نہ لگتی، اور نہ ہی یونانی جہاز کو آگ لگتی. تو اس وقت پوری دنیا میں مشرق وسطیٰ میں خوف کے جو سائے ہیں، وہ گردش جو ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں. اور میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں، دبئی ایئرپورٹ پہ، دبئی کے اندر 3 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں اور باہر آنا چاہتے ہیں. 25 سے 30 ہزار لوگ ہیں وہ جو ٹرانزٹ ویزے پہ وہاں پہ ہیں، اور 3 لاکھ لوگ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، اور ان میں سے 1.5 سے 2 لاکھ صرف امریکی ہیں. لیکن ناظرین میں آپ کو پھر اہم بات بتاؤں کہ 15 سے 20 ہزار فلائٹس کینسل ہو چکی ہیں، کیونکہ اگر وہ فلائٹس نکلتی ہیں تو کوئی پتہ نہیں کون سا ایران کا میزائل انہیں ہٹ کر دے. بیچارے وہ ڈیلی جو لوگ ہیں وہ آتے ہیں کہ ہم نے نکلنا ہے، لیکن وہ وہاں سے نکل نہیں پا رہے. 3 لاکھ لوگ اس وقت UAE میں، متحدہ عرب امارات میں پھنس چکے ہیں. 25 سے 30 ہزار ٹرانزٹ ویزا والے، 1.5 سے 2 لاکھ امریکی ہیں، اور باقی 1 لاکھ لوگ اور ہیں، اس میں امریکنز بھی ہیں، فرانسیسی بھی ہیں، اور باقی دنیا کے لوگ بھی شامل ہیں. اس وقت جو کہ آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کا سٹینس ہے وہ بڑا سخت ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کیا کرتی ہے. ٹرمپ انتظامیہ کے جو ایک مشیر ہیں، جو ایک نیگوسیشن کرنے والے ہیں، سٹیو، انہوں نے 2 دفعہ پیغام بھیجا ہے، لیکن ابھی تک اس کے اوپر ایرانی صدر نے کوئی ان کو مثبت جواب نہیں دیا. بہرحال اس وقت پوری دنیا کے اندر جو خوف کی صورتحال ایک کیفیت ہے، اور ایک خدشہ یہ بھی ہے کہ اگر ایران باز نہیں آتا یا ریزیلینس بند نہیں کرتا تو امریکہ جو ہے وہ ایران کے اوپر نیوکلیر سٹرائکس بھی کر سکتا ہے. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ یہ سارا کچھ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ جو ایپسٹین فائلز ہیں وہ اسرائیل کے پاس آ چکی ہیں، انہوں نے ہیک کر لی ہیں. اس کے ذریعے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بلیک میل کر رہے ہیں. اور ٹرمپ کبھی اپنے داماد جیف کشنر کا کہہ دیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے میں نے حملہ کیا، کبھی کہتے ہیں کہ مجھے CIA نے کہا تھا کہ ایران ہمارے اوپر حملہ کر دے گا. تو یہ انہوں نے ایک کیوس برپا کیا ہوا ہے. لیکن بہرحال ٹرمپ بھی اب بہت پریشان ہے کہ یہ جنگ چھیڑ کے انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار لی ہے،
اور وہ الٹے سیدھے بیانات دے رہے ہیں۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ جو جنگ ہے یہ کس سمت میں جاتی ہے۔ اگر ٹرمپ انتظامیہ ایرانی صدر کی بات مان لیتی ہے تو پھر جو ہے وہ یہ جنگ ختم ہو سکتی ہے۔ ایز اے ڈیفنس انالسٹ کے طور پہ جو میرا یہ گمان یہ ہے، جو میں ذاتی طور پہ خیال کرتا ہوں، یہ ایک میری پریڈکشن ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جنگ میکسیمم 15 دن سے 1 ماہ کے اندر ختم ہو سکتی ہے۔ اگر اس میں ایسکلیشن میں کمی آ گئی تو 15 دن سے 1 ماہ میں ختم ہو جائے گی۔ اگر یہ 1 ماہ کے اندر ختم نہیں ہوتی تو پھر یہ 3 ماہ سے 6 ماہ تک چل سکتی ہے، اور میکسیمم یہ پورا سال بھی چل سکتی ہے۔ بہرحال ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، ہم آپ کو اسی طرح رپورٹنگ کرتے رہیں گے، فیکٹس کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ رپورٹنگ کرتے رہیں گے، حق کو سچ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اعلیٰ نگہبان، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔